अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब तक जितने मैंने लेक्चर आप तक भिजवाए हैं वो समझने की कोशिश की होगी। अच्छा, साल दवम की अगर हम बात करें तो हमने आगाज़ किया था रमूज़ औकाफ़ का। रमूज़ औकाफ़ में जो बातें हमने समझने की कोशिश की पिछले लेक्चर में, वो मैंने यहाँ लिख छोड़ी हैं आपके लिए ताकि उस पर थोड़ी सी बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं। रमूज़ औकाफ़ का पहले मैंने मतलब समझाया और इसकी ज़रूरत समझाई कि हम ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हमारी गुफ्तगू को बेहतर करने में इससे मदद मिलती है। तो हमने पहले बात की सक्ता की, ये उसकी अलामत आपके सामने, फिर वक्फ़ा, राब्ता और तफसीलिया। ये 4 अलामतें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। सक्ता से मुराद ये उसकी अलामत है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जहाँ हमने इस्मा को यानी नामों को अलग अलग करना, उनमें वक्फ़ा देना हो। मिसाल मैंने आपके सामने रखी थी, बाकी इंशाअल्लाह जब हम दोबारा पढ़ेंगे तो उसको इसकी दोहराई भी करेंगे। अभी वक्त की किल्लत की वजह से हमें ये आगे बढ़ना पड़ता है। आगे चलें तो वक्फ़ा था। वक्फ़े के बारे में हमने क्या बात की कि ये जिस तरह सक्ता 2 नामों को अलग करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वक्फ़ा कहाँ इस्तेमाल होता है, 2 छोटे जुमलों को मिलाकर कोई बड़ा जुमला बनाना हो तो उनमें वक्फ़ा दिया जाता है ताकि उन जुमलों में राब्ता कायम हो। आगे है जी राब्ता। राब्ता भी मैंने मिसाल दी थी कि ये जब 2 जुमलों के दरमियान राब्ता करना हो, 2 जुमलों के एक जुमले की 2 हिस्से हों, उनमें राब्ता कायम करना हो तो ये अलामत लगाई जाती है। मैंने मिसाल दी थी जिस तरह के आप मुकालमा लिखते आए हैं, ठीक है जी। उसके बाद तफसीलिया। तफसीलिया की मैंने मिसाल दी थी कि जब एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में आ रही हो, पहले जुमले की तफसील उसके बाद आ रही हो, तो उसके बाद ये अलामत लगाते हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि हनूज़ ये जुमला अभी बाकी है, इसकी तफसील आना बाकी है। तो वहाँ देते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी थी पाकिस्तान के सूबों के नाम दर्ज झैल हैं, तो वहाँ ये अलामत आएगी, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके यहाँ तक। आज आगे बढ़ते हैं। आज की 5वीं अलामत है हमारे पास ख़त्मा। ख़त्मा, इसकी अलामत यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, ये है। अंग्रेज़ी में अगर आप बात करें तो इसे फुल स्टॉप कहा जाता है, लेकिन अंग्रेज़ी और उर्दू में थोड़ा फ़र्क है। अंग्रेज़ी में आप इसको बिल्कुल नुक्ते की मानंद लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी सी छोटी सी लकीर की मानंद लिखा जाता है। और इस्तेमाल वही है जो इंग्लिश में है, वही उर्दू में भी है। क्या है, जुमला के इख्तिताम पर ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मुखफ़फ़ के लिए। मुखफ़फ़ात यानी किसी जुमले को जब आप छोटा करके बोलते हैं तो उसको मुखफ़फ़ात कहा जाता है। यानी जैसे किसी के पूरे नाम को, उसका नाम अगर अल्लाह रखा है तो उसको AR कहा जाएगा, या नून मीम राशिद, जो नून और मीम है ये मुखफ़फ़ हैं उनके नाम के, तो उसके बाद ये अलामत लगाई जाती है। इसकी तारीफ़ अगर देखेंगे तो ये है, यानी इसे वक्फ़े मतलक कहा जाता है या मुकम्मल ठहराव कहा जाता है, ठीक है जी। जो चीदा बातें इसके बारे में मैंने की वो ये हैं, एक तो अलामत का आपको समझ होना ज़रूरी है, इसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, जुमले के इख्तिताम पर या मुखफ़फ़ात। अगर किसी को मुखफ़फ़ की समझ नहीं आई तो अंग्रेज़ी में से कहते हैं एब्रीवेशंस। जैसे मैंने कहा, कोई नाम मुख्तसर आप कर देते हैं ना, उसके नाम को मुख्तसर करने की वजह से वहाँ पर ये आप इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पूरी नाम ना लिखा हो तो वहाँ पर इस ख़त्मे का इस्तेमाल किया जाता है। हू बहू वही इस्तेमाल है जो अंग्रेज़ी में आप फुल स्टॉप का करते हैं, ठीक। आगे बढ़ें तो इस्तफ़हामिया इंतहाई आसान है ये भी, और इसका इस्तेमाल बखूबी आप जानते हैं, ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इसको सवालिया भी कहा जाता है, इस्तफ़हामिया भी कहा जाता है। अलामत वही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि अंग्रेज़ी में लिखते हुए जब आप इस तरफ से जा रहे होते हैं तो इसका रुख इस तरफ होता है। उर्दू में क्योंकि तहरीर इधर से होगी तो इसका रुख इस तरफ होगा, तहरीर की जानिब, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फ़र्क होगा। और इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी बात को दरियाफ़्त करना हो, कुछ मालूम करना हो। जैसे हम किसी से सवाल करते हैं, कोई बात पूछते हैं, गुफ्तगू में तो पूछ लेते हैं, जब लिखेंगे तो उसके सामने ये अलामत लगा देंगे ताकि पता लगे कि ये बात हम कर नहीं रहे बल्कि दरियाफ़्त कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। जैसे आपका नाम क्या है, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, आपके वालिद का क्या नाम। तो ये वो जुमले हैं जब हम बोलते हैं तो बोलने वाला तो फौरी समझ जाता है, लेकिन लिखा हुआ तभी समझ आएगा जब उसके सामने अलामत मौजूद होगी। तो ये दोनों वो अलामतें जो आप बारहा इस्तेमाल करते हैं, और उर्दू में भी उनका इस्तेमाल आज मैंने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है जी निदाइया। अच्छा, ये तीनों जो अलामतें मैंने लिखी हुई हैं, आप देखेंगे इनके उन्वान अलग अलग हैं लेकिन इनकी अलामत एक ही है।
اب اس کو سمجھنا تھوڑا ضروری ہے. یہ وہ علامت ہے جس میں اکثر بچے گڑبڑ کرتے ہیں, ان کو بدل دیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ بھولیں گے نہیں. سب سے پہلے ہے جی ندائیہ. علامت وہی ہے. اس کو ندائیہ کب کہا جائے گا؟ ندائیہ تب کہا جائے گا جب آپ کسی کو پکار دیں گے. ہم کسی کو کب پکارتے ہیں؟ جب کوئی جا رہا ہو یا کسی کو مخاطب کرنا ہو. جیسے تقریر آپ سنتے ہیں تو تقریر میں جو بھی قاری آتا ہے تقریر کرنے کے لیے, خطاب کرنے کے لیے, تو وہ کیا کہتا ہے؟ خواتین و حضرات. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب کو اپنی طرف متوجہ کرنا, پکارنا. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کسی سے کلام کرتے ہیں تو سلام پیش کرتے ہیں پہلے, السلام علیکم. تو اس کے بعد بھی اسی لیے اس کا یعنی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی کو مخاطب کرنا. اور آسان کریں تو آپ درخواست لکھتے آئے ہیں سال اول میں, اس میں آپ لکھا کرتے تھے جناب عالی, اور اس کے بعد آپ یہ علامت استعمال کرتے تھے تو وہ ان کو مخاطب کرنا ہی تھا, پکارنا ہی تھا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ جب ہم مخاطب کرنا مقصد ہو, کسی کو پکارنا مقصد ہو, تو اس کو ہم کہیں گے ندائیہ. اگر یہی علامت استعمال ہو اور اس کا مقصد ہو اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار, جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے شاعری یا نثر کے کوئی جملہ جو انہیں پسند ہو تو اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ علامت استعمال کرتے رہتے ہیں بارہا. ایک تو ایک سے زیادہ مرتبہ بھی لگائی ہوتی ہے لوگوں نے. ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ ہی لگانی چاہیے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جذبات اور احساسات کا اظہار. اب جذبات یا احساس جو آپ محسوس کرتے ہیں اس بات کے اظہار کے لیے, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ آپ کی خوشی, آپ کا غم, دونوں چیزیں. جب آپ بہت زیادہ خوش ہوں, اور انگریزی میں بھی اس کا استعمال آپ کرتے ہیں, انگریزی میں آپ کو اسی سے زیادہ یاد رہتا ہے, جس کو آپ اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں, جذبات اور احساسات کا. تو جب بھی آپ خوشی غم کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کوئی خوشخبری آپ سن لیں تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں واہ ہم تو جیت گئے. یا افسوس تم ہار گئے. تو دونوں میں استعمال یہاں پر اس کا ہو جائے گا. ٹھیک. تو خوشی ہو یا غم ہو, جذبات یا احساسات, ان کا اظہار جب ہم کریں گے تو اس کی علامت کا اظہار کیا جاتا ہے. اچھا, ایک تیسرا جو ہے استجابیہ کے نام سے, اس کا جب حیرت کا اظہار کرنا ہو, یعنی کوئی انہونی بات ہو جائے جو ہمارے ماننے میں نہ آئے, ایک ایسی بات کہ جو قابل قبول نہ ہو, فوراً سے بندہ اس کو دنگ رہ جائے جس کو سن کر, اسے کہتے ہیں حیرت کا اظہار. اور اس وقت اس کو کہا جائے گا استجابیہ. جیسے کہا جائے کہ واہ کیا شاندار عمارت ہے, تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے حیرت کا اظہار کیا ہے, اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں, رشک کا اظہار کیا ہے, تو وہاں پر اس کو استجابیہ کہا جائے گا. تو اس علامت ایک ہے, استعمال سے اس کے نام بدل جاتے ہیں. زیادہ مشکل نہیں ہے, یہ استعمال آپ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں, بس ان دو کو ذہن میں ان کا فرق رکھنا ہے تو آپ اس کا بہتر استعمال کر سکیں گے. آگے بڑھیں تو واوین. واوین یہ اس کی علامت ہے جس کو آپ انگریزی میں انورٹڈ کوماز کہتے ہیں, یعنی کسی بھی جملے کے دونوں طرف جو کوما لگایا جاتا ہے اس کو واوین کہیں گے. اور اس کا استعمال کیا ہے؟ بیرونی اقتباس کو جب نقل کرنا ہو. نقل کرنا ہو مراد آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں, اس تحریر میں کسی اور کا آپ نے حوالہ دینا ہے, یعنی وہ تحریر آپ کی اپنی نہیں ہے. بیرونی کہتے ہیں باہر سے کسی کی نقل کرنا ہو, یعنی وہاں سے لے کر ہو بہو ویسے کی ویسے لکھنے ہو. کیونکہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں, ہونا بھی یہی چاہیے, اصول بھی یہی ہے کہ کسی کی کہی گئی بات کو آپ اپنا کر کے بیان نہیں کر سکتے. تو جب آپ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں اس طرح سے کسی اور کی بات, جملہ یا شعر, تو وہ اٹھا کے جب آپ لکھتے ہیں تو اس علامت کا استعمال کرتے ہیں, جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جملہ, یہ شعر کسی اور شخصیت کا ہے. آپ نے سال اول میں بھی پڑھا, سال دوم میں بھی اس کی مثال پڑھیں گے, تو وہاں پر جب اقبال صاحب کی نظم میں اس کا تذکرہ آیا تھا تو وہاں پر اس کو اسی طرح لکھا گیا تھا جب انہوں نے کسی اور کی کلام سے وہ فارسی میں پیش کیا تھا. تو جب بھی ہم اپنے کلام میں کسی اور کے کلام کو نقل کریں گے تو اس کو کیا لکھیں گے؟ واوین میں لکھیں گے. اس کے بعد ہے جی کوسین. کوسین کی علامت یہی ہے جس کو آپ بریکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا استعمال یہ ہے کہ جملے میں جب اضافی وضاحت دینی ہو. اب اضافی وضاحت کیا ہے؟ یعنی ایسی بات جو اگر جملے میں نہیں بھی آپ لکھیں گے تو جملہ پھر بھی مکمل ہو جائے گا.
اضافی وضاحت سے یہ ہے کہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے، معلومات بڑھ جاتی ہیں، لیکن نہ لکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثال لے لیں تو ہم جیسے علامہ اقبال صاحب کا تذکرہ ہم کرتے ہیں عمومی طور پر، تو ہم ساتھ میں رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا لکھ دیتے ہیں شاعر مشرق۔ بہت نیک شخص تھے، مثال لے لی ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو ان کا جو شاعر مشرق ہے وہ ہم قوسین میں لکھیں گے، کیونکہ اگر ہم شاعر مشرق نہ بھی لکھیں تو ہمارا مقصد تو اقبال صاحب کی خوبی بیان کرنا تھا۔ جیسے کہ ہم بات کریں قائد اعظم کی یا کسی کی بھی کوئی بات کہ میرا ایک ہمسایہ اس کے ماموں فوت ہو گئے تو ہمسایہ کا نام لکھ دیں، بعد میں پہلے ہمسایہ لکھا ہے اس کے بعد، تو جو بھی اضافی بات لکھی جائے گی اس کو ہم قوسین کہیں گے۔ اور آخری جو میں نے علامت لکھی خط یا لکیر کی، یہ علامت جو کہ ایک سادہ لکیر کی صورت میں لکھی جاتی ہے، اس کا استعمال بھی ہو بہو یہی ہے، قوسین والا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بھی جملہ معترضہ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اضافی بات کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، یعنی اس میں جب آپ تحریر لکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اضافی بات، اضافی وضاحت دے دی جائے، اسے خط یا قوسین کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ علامت آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو آج بھی میں نے کچھ علامتیں آپ کے سامنے رکھی، ان کو سمجھیے گا اور ان کا استعمال کرنے کی کوشش کریں، کوئی تحریر لکھیں اور اس میں ان علامتوں کو لگائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کو اس کی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو دوبارہ دہرائی بھی کریں گے، اس کی مثالیں بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ وقت ہمارے پاس میسر ہوگا انشاءاللہ، تو اس کو بہتر ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال آپ اتنا ہی کوشش کریں کہ ان کی پہچان آپ کو ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔